ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقائے نامدار دو عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کا نغمہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ محفل کل ہونے والی شادی کی خوشی میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو قبول فرمائے اور کل ہونے والی شادی کو بھی ساتھ خیریت کے ساتھ قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ بہت رات ہے، بہت ٹھنڈ ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ سرد زیادہ ہے۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے۔ آج کا جو دور ہے، ہم ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جس کے ذریعے ہم جہنم کے قریب۔ تو اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے۔ اور ہم جہنم کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ جب ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہم جہنم کے عذاب سے بچیں گے۔ جب ہم اپنے حبیب سید کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے تب ہم جہنم کے عذاب سے بچائے جائیں گے۔ آج ہمارا جو ماحول ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے، نہ تو ہمیں کسی کے ادب کا کوئی لحاظ رہتا ہے، نہ ہی ہمیں کسی کی امانت کا خیال رہتا ہے، نہ ہی ہمیں خود کے اعمال کا خیال رہتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں کہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور بڑے ہیں موجود تو ان کے موجود ہونے میں بھی ہم ان کی بے ادبی کیا کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے تو خیر ہے ہی، ہم ان کے سامنے بھی ان کی بے ادبی کیا کرتے ہیں۔ کسی کی امانت ہمارے پاس ہوتی ہے، اس میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو کرنے سے ہم جہنم کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے نا بھائی، ہم لوگ تو جنت میں جانے والوں میں سے ہیں۔ تو جب ان چیزوں سے ہم بچیں گے تب نہ ہم جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ میں بتاؤں، حضرت امام اعظم آپ اپنے استاذ کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے استاذ کے گھر میں 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود آپ اپنے استاذ کے گھر کی طرف اپنے پیروں کو نہیں پھیلایا کرتے تھے، لگے ہیں اس میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اس کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں، بس سن کے اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت غلط ہے، بہت زیادہ ان پہ گناہ پڑتا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں بتاؤں، ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا۔ حضرت عمر فاروق جنگل میں گئے ہوئے تھے سیر، اپنا بھائی آپ حاکم تھے تو آپ نکلے ہوئے تھے سیر کے لیے۔ تو آپ جب جنگل میں بہت دور چلے جاتے ہیں تو آپ کو بہت شدت کی پیاس لگتی ہے، تو آپ پانی تلاش کرتے ہیں۔ اب لیکن اس جنگل میں پانی ملنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ تلاش کر رہے تھے تو آپ کو ایک چرواہا ملتا ہے جو اپنی بھیڑ کو چرا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے چرواہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے تو مجھے کچھ پانی دے دو پینے کے لیے۔ تو چرواہا بڑی معذرت کرتا ہے کہ آج اتفاق ایسا ہے میرے ساتھ کہ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا پانی ختم ہو گیا، پھر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ ہی مجھے پلا دو، وہ فائدہ مند بھی ہے اور میری پیاس بھی بجھ جائے گی۔ آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو چرواہا کہتا ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، اور میں اپنے مالک کے بغیر اجازت آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یار جنگل میں اور اس کو خوف خدا کہ میں اپنے مالک کی بغیر اجازت آپ کو اس کی بکری کا دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں کہ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ
کہ تم جنگل میں چراتے ہو بکری، تو کبھی کبھی ایسا حادثہ ہوتا ہوگا کہ کوئی شیر آتا ہوگا یا بھیڑیا آتا ہوگا، تمہاری بکری کو لے کے چلا جاتا ہوگا؟ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم اب اس بکری کے مالک سے کیا کہتے ہو کہ یہ بکریاں کہاں گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب ایسا ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی بھیڑ آیا، وہ شیر بھیڑ آیا تھا، وہ بکریوں کو لے کے چلا گیا، وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ تو آپ نے کہا اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا تب ایک کام کرو، تم مجھ سے اس کا پیسہ لے لو اور تم اپنے مالک سے کہنا کہ بھیڑ لے کے چلا گیا۔ جب وہ چرواہا ان باتوں کو سنتا ہے تو ایک دم بہت زیادہ خوف میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، تجھے خوف خدا نہیں ہے کیا؟ تیرے کپڑوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ تو مدینہ منورہ سے آیا ہوا ہے اور تو ایسی باتیں کرتا ہے، ابھی سرور کائنات کو پردہ فرمائے بہت دن نہیں ہوئے ہیں اور تو جو ہے کہ مجھے گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے پیسہ لے لوں اور اپنے مالک سے کہہ دوں کہ مجھے بکری کو بھیڑ لے کے چلا گیا؟ کیسی باتیں کر رہا ہے، خدا کا خوف کر۔ حضرت عمر فاروق جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چرواہے، رب کعبہ کی قسم، جب تک تیرے جیسے فرد اس دنیا میں موجود ہے اسلام کا جھنڈا کبھی نہیں گر سکتا ہے۔ تو حضرات، ایک جنگل میں ایک چرواہا ہے، اسے خوف خدا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ وہ دودھ تک نہیں دیتا۔ اور ایک ہم ہیں کہ آج ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت چیزیں ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے اندر سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ سب سے آسان اس کی مثال یہ ہے کہ نماز، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وقت ملتا ہے تو پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز ہمیں وقت نکال کے پڑھنا چاہیے، لیکن ہم جب کبھی موڈ ہوا پڑھ لیے تو پڑھ لیے۔ یہ سب ہمارے اندر سے ایمان کی دھیرے دھیرے نکلنے کی علامت ہے۔ تو اس چیزوں سے باز آئیے، نمازوں کی پابندی کریے اور اپنے والدین کا خوب احترام کریے، اپنے اساتذہ کا احترام کریے، جو بھی پڑوس میں ہیں بڑے ہیں ان کا ادب کریے اور بچوں پہ شفقت کریے، بچوں پہ شفقت کریے، انہیں بے مطلب کا نہ ڈانٹیے، نہ ماریے اور ڈرائیے مت۔ یہ زمانہ ڈرنے والا ہے، انہیں ڈرائیے مت بے مطلب کی باتوں سے، تو جس سے کہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں اور پھر اس دنیا میں رہیں، تو اس دنیا میں رہنے میں بھی مزہ آئے گا اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی مزہ آئے گا۔ اور میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں کہ حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے امام اعظم، یہ کپڑوں کا تھان ہے، میں اسے بیچنا چاہتی ہوں اور میں نے اس کی قیمت 100 درہم لگائی ہے۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ اچھا، لیکن یہ تھان تو مجھے اس سے کہیں زیادہ مہنگا معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو مناسب لگے آپ اس کی قیمت دے دیجیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے زیادہ ہے، 100 درہم سے زیادہ ہے۔ تو بڑھیا کہتی ہے ٹھیک ہے، 200 درہم دے دیجیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ 300 دے دیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ پھر آپ جو فیصلہ کریں۔ پھر حضرت امام اعظم ایک تاجر کو بلاتے ہیں اور اس تاجر سے کہتے ہیں کہ اے تاجر، تم بتاؤ اس تھان کی صحیح قیمت کیا ہے؟ وہ تاجر اس تھان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے امام اعظم، اس تھان کی قیمت 500 درہم ہے۔ وہ بڑھیا جب اس معاملات کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے امام اعظم، آپ صرف دین کے امام نہیں ہیں، آپ تجارت کے بھی امام ہیں۔ وہ تھان جو میں 100 درہم میں بیچنے کے لیے لائی تھی، آپ مجھے اس تھان کی صحیح قیمت دے رہے ہیں، آپ مجھے اس کی 500 قیمت دلوا رہے ہیں۔ آپ صرف دین کے امام نہیں بلکہ آپ تجارت کے بھی امام ہیں۔ حضرات، جب ہم اپنا اخلاق پیدا کریں گے، پیش کریں گے، جب اپنے حبیب کی بتائی ہوئی شریعت کو پیش کریں گے، تب نہ لوگ ہم سے متاثر ہوں گے۔ وہ بڑھیا تو لائی تھی 100 میں، حضرت امام اعظم چاہتے تو بیچ دیتے، 200 میں بیچ دیتے، لیکن آپ نے بتایا کہ نہیں، جو حضور سرکار دو عالم کی شریعت کہے گی وہ کیا جائے گا۔ اس کی قیمت 500 درہم تھی تو آپ نے اسے صحیح قیمت دلوائی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی بھی مجبور ہے اور
بہت سستے میں کوئی قیمتی چیز بیچ رہا ہوتا ہے، ہم لپک جاتے ہیں کہ اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا، لاؤ لپیٹو اس کو، ہوتا ہے نا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں باز آنا چاہیے. خوب خیال ہے. میں بتاؤں کہ اگر ہم ڈیلی صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچ لیں خالی کہ نہیں ہمیں آج اپنے ایمان کے ساتھ خود پختگی کے ساتھ آج کا دن گزارنا ہے، آپ اس چیز کو کر کے دیکھیے، بڑا مزہ آئے گا، اللہ بتا رہا ہوں. اور جب رات میں سوئیے، سب کے لیے جب رات میں سوئیے تو اپنے اعمال کو ایک بار یاد کریے کہ آپ نے آج دن بھر میں کیا کیا. اور نماز کو چھوڑ کے، نماز فرض ہے، اس کے علاوہ دیکھیے کہ نماز تو بھائی وہ فرض ہے، وہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا اپنے دین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کیا، اپنے درود پاک کتنے پڑھے کہ نہیں پڑھے اپنے حبیب کے اوپر. آپ جب سونے سے پہلے کوشش کریے کہ ایک بار 5 ہی منٹ لگے گا، اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیے کہ میں آج پورے دن میں نے یہ کیا وہ کیا، تو میں نے اپنی رب کی رضا کے لیے کیا کیا. کیونکہ سب دار و مدار ایمان کے لیے ہمیں یہاں سے جانا ہے اور وہاں اٹھنا ہے اور پھر وہاں حساب دینا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان پر پختگی کے ساتھ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.